کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا اور اپنے عرش پر آسمان پر بلا کر اللہ کے نبی کے اطمینان اور تسلی کے سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے مہیا فرمائے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی کی یہ دعوت حق پورے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اور اس طرح کفر کا خاتمہ ہوا، اور اس طرح سے الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں کہ زندگی میں آنے والے یہ مصائب اور یہ آلام اور یہ رنج و غم اور مشکلات اور محن، خواہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی، ان سے نجات حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے قابل اعتماد ہتھیار اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دینا ہے، اللہ رب العزت سے طلب کرنا ہے، اور یاد رکھو زندگی کی ایک کشمکش دعا کے بغیر اگر کوئی شخص یہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کا انجام اس سپاہی کی طرح ہے جو گھمسان کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے ہتھیار کے بغیر میدان جنگ میں کود جائے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غزوہ بدر میں نہت تھے مسلمانوں کو 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور خود اللہ عز و جل کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے بار الہ، میں نے چھوٹی سی مختصر سی جو محنت اور جد و جہد کی کا جو ثمرہ تھا وہ میں نے میدان بدر میں لا کے ڈال دیا ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو حارس تھے، نگراں، جو دروازے کے نگہبان مقرر تھے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گڑگڑاہٹ کو، اس رونے کو، اور اللہ کے نبی کی جریہ وزاری کو دیکھ کر چادر مبارک جو کندھے سے ڈھل جاتی تھی حضرت ابو بکر اٹھا کر کے ڈالتے اور کہتے اللہ کے نبی بس کیجئے، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اور اللہ کے نبی مسلسل رب سے دعا کر رہے ہیں، جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے آ رہے ہیں، حضرت عکاشہ بن محصن آئے اور کہا اللہ کے نبی تلوار مارتے کافروں کو میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اسی عالم میں نبی نے ایک کھجور کی ڈنڈی دی اور کہا عکاشہ یہ لو جاؤ کفار کو قتل کرو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ میں وہ کھجور کی ڈنڈی لے کر کے میدان جنگ میں جس دم کودا ہوں اور میں نے کفار کے اوپر چلایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیز ترار تلوار بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نبوت کے چہرے پر خوشی و مسرت کی مسکراہٹیں کھیل گئی، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر جاؤ مسلمانوں میں اعلان کر دو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے اور 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دعا جب سارے سہارے ختم ہو جائیں، جب کچھ نہ مادی وسائل اختیار کرو۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں اور اس نے کہا اللہ کے نبی اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے اوپر توکل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعقل وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ میرے عزیزو وہ وسائل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا پہلے تیاری کر لو مکمل جتنی تمہاری تیاری ہے، لیکن ان تیاریوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو، ان ڈنڈیوں پر بھروسہ نہ کرو، ان ٹینکوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ تعالی۔ اور سنو ایک بات، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگ شیطان دلوں کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ میاں تم گنہگار ہو، تم چور ہو، تم زانی ہو، تم بدکار ہو، تمہاری دعا اللہ نہیں قبول کرتا ہے، تمہاری دعا اللہ نہیں قبول کرتا، صرف صالحین کی، بزرگوں کی، نبیوں ہی کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی فریب ہے۔ ارے میں تو کہوں اللہ شیطان کی بھی دعا قبول کرتا ہے، تو تم تو شیطان سے بدتر تو نہیں ہو؟ بولو ابلیس لعین جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردود قرار دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ کیا اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ دعا ہے کہ نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت رب فانظرنی الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں؟ گمراہ کروں۔ بتاؤ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے مہلت دی کہ نہیں دی؟ جب ابلیس مانگے اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے، اسے دے دے، اس کی دعا قبول کرے، تو ہم اور تم ابلیس ہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ اور سنو اس بدعقیدگی کو ڈالنے والا شیطان اس سے کیا ثمرہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے تاکہ مسلمانوں تمہارے دلوں میں جب یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ برے لوگوں کی نہیں سنتا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اللہ سے بندے کا تعلق ختم ہو جائے گا،
اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہوگا؟ نمبر 1 ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں وہ بندہ وہ شیطان اس کے دل میں آئے گا، دیکھو نیک لوگوں کی اللہ سنتا ہے، پھر درباروں پہ لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ درباروں، شدوں، تازیوں، عالموں، چبوتروں پہ لے جا کے تم کو جھکائے گا، ہاں پنجے سے تم سے منگوائے گا، مانگو یہاں۔ اللہ سے تمہارا رشتہ تو کٹ گیا، تعلق ختم، بزرگان دین ہی ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ گدھے کتے بلی کو بھی تمہیں سنوائے گا، واللہ تعالیٰ وہاں بھی سجدے کروائے گا۔ آدمی جب بے ایمان اور بے ضمیر ہو جائے تو پھر وہ عورت جو اپنے شوہر کے چوکھٹے کو پار کر جائے، اس عورت کا کوئی سہارا ہوتا ہے؟ پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتی ہے۔ بالکل اس کی مثال اسی عورت زانی فاحشہ عورت کی طرح ہو جاتی ہے جو اپنے شوہر کے چوکھٹ کو پار کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے منہ مارتا ہے، پھر وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، پھر وہ بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج شیطان اکثر لوگوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے کہ تم گنہگار ہو، سیاہکار ہو، تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، چلو بابا کے مزار، چلو دادا گنج ہجویری، چلو اجمیر شریف، چلو پاک پکنی، چلو گلبرگہ، چلو فلاں درگاہ، شدے علم چبوترے، نیاز فاتحے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، نماز کو اللہ کو پکارنے کو ضروری نہیں سمجھتے، نظر و نیاز کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور بالکل میرے بھائیوں، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سنو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری اس عبادت سے یعنی مجھے نہیں پکارتے، مجھے آواز نہیں دیتے، جو لوگ رخ موڑیں گے، چہرے پھیریں گے، اللہ فرماتا ہے ایسے متکبرین کو ہم جہنم میں داخل کریں گے ذلیل و رسوا کر کے۔ تو اے اللہ سے روگردانی کرنے والوں، اے اللہ کو نہ پکارنے والوں، اے اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کے نعرے لگانے والوں، خواجہ اور غوث کو آواز دینے والوں، غور سے سنو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، غیروں کو پکارو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے عزیزو، آئیے یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کوئی گنہگار ہو، کوئی بدکار ہو، کوئی سیاہکار ہو، جب شیطان کی اللہ سن لیتا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اور سنو، ایک دوسرا عقیدہ یہ بھی غلط ہے کہ جو لوگ، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ صرف صالحین کی سنتا ہے، نبیوں کی سنتا ہے، اللہ ان کی پکار کو زیادہ سنتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے نبیوں کی دعائیں بھی اللہ عز و جل نے ٹھوکروں پہ رکھی ہیں، اللہ نے قبول۔ اللہ کے اوپر کوئی دھوت کسی کا جلنے والا، بولو، اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے رد فرماتا ہے۔ اگر قبول کرنے پہ آئے میرے عزیزو، ایک ننھی منھی چونٹی کی بھی دعا قبول کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خشک سالی کا زمانہ، اپنی فوج کو لے کر کے گئے، کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے، استسقاء کے لیے میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد میں فوج کو کہا چلو واپس چلو، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوجیوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ بارش نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ کہا کیوں؟ دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا میری نظر ایک ننھی منی چونٹی پہ پڑی ہے، اپنے دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر رب سے دعا کر رہی ہے، بارے الہا میں تیری مسکین مخلوق ادنا سی چونٹی ہوں، اگر تیرے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل فرماتا تو ہم بے قصوروں نے کیا قصور کیا ہے؟ اے اللہ بارش نازل فرما دے، اے اللہ بارش نازل فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوج لے کر کے ابھی پلٹے ہی ہیں کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور اللہ نے برکھا نازل فرمائی، زمین تر و تازہ۔ اللہ سننے پہ آئے، اللہ سننے پہ آئے تو ایک ننھی منی چونٹی کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے، اور اللہ نہ سننے پہ آئے تو حضرت نوح اولو العزم نبی ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں، ان کے اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے سمندر کی لہروں کے درمیان دیکھا، کون سا باپ ہے، کون سا باپ ہے کہ جس کا دل نہ دہل جائے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے بھنور کے اندر چکر پہ چکر کھاتا ہو، لہروں کے حوالوں پہ گھوم رہا ہو اور اس کا کلیجہ نہ پھٹے۔ نوح نے اسی بشری تقاضے کے پیش نظر اللہ عز و جل سے دعا کی اور کیا کہا؟ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب
یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا لخت جگر میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، لہذا اسے تو بچا لے، تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زبان سے ابھی یہ دعا نکلی، قبولیت کی بات تو بڑی دور کی رہی، اللہ عز و جل نے ایسی زبردست ڈرنک پلائی کہ قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور سنو آئندہ اس کے بارے میں دعا ہی نہ مانگنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر آئندہ ایسی دعائیں کرو گے تو جاہلوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا نبی، اس کی دعا اللہ کہہ رہا اگر مانگو گے تو جاہلوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ہم تمہیں نصیحت کیے دیتے ہیں آئندہ ایسے لوگوں کے لیے دعا بولو، اللہ جس کی چاہے سنے، سننے پہ آئے تو فقیروں مسکینوں غریبوں کی سنے، نہ سننے پہ آئے تو نبیوں کی بھی نہ سنے۔ میرے عزیزوں اور سنو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی، میری امت قحط سے، نمبر 1 میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، نمبر 2 میری امت غرق سے ہلاک نہ ہو، نمبر 3 میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں نے تیری 2 دعائیں پہلی قبول کر لی ہیں، لیکن آخری دعا میں نے رد کر دی ہے، میں اسے نہیں قبول کروں گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ نہ سمجھو کہ دعائیں کسی نبی یا ولی اور بزرگ ہی کی قبول ہوتی ہیں اور دوسروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ اور سنو، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا شکلیں ہیں؟ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک تو دعا قبول کر لیتا ہے، دوسری شکل یہ ہوتی ہے اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے اللہ کوئی دوسری چیز تمہیں عطا فرما دیتا ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے تمہارے نام اعمال میں نوٹ فرما دیتا ہے۔ اور نبی کی آخری خوشخبری حدیث مبارک کی صورت میں آپ کو دے کر کے اپنی خطبے کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ ایک گنہگار بندے کو اس کے اعمال کو ترازو پہ رکھوائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تب اللہ تبارک وہ خوف زدہ ہوگا، لرزے گا، کانپے گا اور یہ سوچے گا اب تو جہنم مقدر ہے، کہے گا اللہ میں نے تو کوئی نیکی کے کام نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی نکال کر کے اس کے نیک اعمال کے پلڑے پر جو ہلکا ہو گیا اس کے اوپر رکھے گا، پرچی کا رکھنا ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا اوپر جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں نے زندگی میں کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، اے پاک پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں جس نے ہمارے اعمال کو زیادہ کر دیے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے اوپر دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو مجھے پکارا کرتا تھا، جب بھی کوئی موقع آتا تھا، جب بھی خوشی ہو یا غم ہو میرے سوا تو کسی کو نہیں پکارا کرتا تھا، اور میں نے تیری دعا قبول بھی نہ کی تھی۔ یہ وہی دعائیں ہیں جو میں نے تیرے نام اعمال میں لکھ کے رکھی تھی اور آج تمہیں کام آ رہی تھی۔ اس حدیث پاک کو سن کر دل میں یہ آتا ہے کہ بار الہ دنیا کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہو، آخرت ہی میں اللہ عطا فرما دے۔ میرے عزیزو اس لیے دعاؤں میں بخیلی نہ کرو، اپنے رب کو پکارو، ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ میرے عزیزو یہ مومن کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے میری ماں بہنوں سب، جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی ہم مصیبت آئے نہ آئے ہمیشہ اپنے مالک کو، اپنے رب کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کا ورد رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس ہتھیار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہتھیار کے کارگر اور اس کے مجرب تو ہے ہی ہے، یہ اس کے مجرب ہو کر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اتنی اہم عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محروم ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں دعا اور اللہ کی پکارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر